جی السلام علیکم۔ ہمارے ہاں سنتیں جو ہیں عموماً ہم لوگ اتنی سنتوں میں ذرا تھوڑی سی کوتاہی کر جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سنت ہے یار، کوئی بات نہیں ہے، چلو فرض تو ادا ہو رہے ہیں، سنت ادا نہ بھی ہوگی تو کیا فرق پڑتا ہے، لیکن فرق تو نہیں پڑتا جب تک کہ اس کی اہمیت کا اندازہ نہ ہو۔ اس وقت تک پتہ چلتا ہے کہ فرق ہے کیا اصل میں۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ یہ رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتے ہیں سب، عموماً لوگ رکھتے ہیں، تو میں اتنا سچی بتاؤں میں ان کے اندر اتنا پکا نہیں تھا، تو کیا اس کو کہتے ہیں، لیکن لوگ کہتے تھے کہ یار رکھنے چاہیے، 1 سال کے پرانے، مطلب 1 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، 6 وہ 30 رمضان کے، تو یہ ہو گئے 1 سال جو ہے نا روزوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ اب میں یہ سوچتا تھا یار 1 سال روزوں کا ثواب کیا ہے یار، یہ ہے تو الگ ہے سنت، لیکن ہم لوگ کیونکہ اپنے انداز سے سوچتے ہیں، تو میں کہتا تھا یار کوئی بات نہیں، چلو ہم اور فرائض ادا کر دیتے ہیں، تو یہ نہ بھی صحیح تو کوئی ایسی بات، سستی کر لی۔ ہوتا کیا کہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہمیں نہیں ہوتا، ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اس سے ہمیں کیا ثواب ملنے والا ہے۔ ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی باتیں، ہمارے نبی نے جتنی بھی کہی ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی سنتیں، اس پہ عمل کرتے جائیں آپ، لیکن ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ اب کیا ہوا کہ قرآن جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں کتنی اہمیت کی حامل ہیں۔ مثال کے طور پر 6 روزوں کی بات ہو رہی تھی، اب 6 روزے جو ہیں، اگر رمضان کے بعد 6 روزے شوال کے رکھ لیے جائیں تو 1 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، دماغ کے اندر ایسی بات ہے کوئی نہیں، اور وہ بس ہم ایک اگر رکھ بھی لیتے ہیں بس بعض اوقات یہ سوچ کے کہ یار سبھی رکھ رہے ہیں تو ہم بھی رکھ لیتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ جب میں نے ایک آیت پڑھی، وہ ہے سورہ سجدہ، سورہ سجدہ کی ایک آیت ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یدبر الامر من السماء، اللہ تعالیٰ آسمان سے زمین تک کے سارے معاملات کو سر انجام دیتے ہیں۔ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم، اور پھر واپس اللہ تعالیٰ توجہ کریں گے یا واپس ہوگا، رجوع کریں گے اس طرف، اس دن کے لیے، اس دن جو دن ہمارے حساب سے 1000 سال کا ایک دن ہوگا، یعنی 1000 سال کا ایک دن ہوگا، الف سنۃ مما تعدون، یعنی ہمارے حساب سے وہ 1 سال کا ہوگا ایک دن۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے 1000 سال کا ایک دن وہاں پہ ہوگا حساب میں، ٹھیک ہے، تو اب یہ جو ہمیں کہا گیا کہ 1 سال کے برابر ثواب ملے گا، تو اب آپ اندازہ لگا لیں، اب اللہ نے یہ کہا کہ 1 سال کے برابر ثواب ملے گا، 1 سال کے تمہارے جو ہے سمجھ لو کہ تم نے روزے رکھ لیے، لیکن اب وہ 1 سال کون سے والے؟ 1 سال دنیا کی، 1 سال آخرت کے۔ اگر 1 سال آخرت کے ہیں تو آپ اندازہ لگا لیں اب کہاں بات چلی گئی کہ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ، یعنی وہ دن جس دن تمہارے حساب سے 1000 سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگائے تو وہ یقین نہیں کریں گے آپ کہ میرے دل کے اندر ایسی کوئی وہ چیز آ گئی کہ میں نے وہ روزے رکھے، اور اس سوچ سے رکھے کہ اس دنیا کے اندر کتنے دن ہیں ہمارے، تھوڑے سے دن ہیں نا، آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پتہ کوئی نہیں ہے کیا حساب ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا ہے، وہ تو جو ہماری بات ہے اس کے علاوہ ہمیں اس سے زیادہ کیا پتہ ہے۔ لیکن یہ بتائیں آپ کہ وہاں جا کے اگر ہمارا اسی کے اوپر حساب کتاب کلیئر ہو جائے تو کیا بنے گا ہمارا؟ کتنی اچھی بات ہے کہ ہماری قبر کے اندر اور آخرت کے اندر اچھا اس سے انجام ہو جائے ہمارا، اور پھر اس سے دل کو تقویت میرے بہت پہنچی کہ یار یہ تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہہ رہے ہیں کہ ایک دن وہاں کا یہاں کے 1000 سال کے برابر ہے، اس حساب سے تو بات کہیں پہ کہیں چلی جاتی ہے۔ پھر ہمارے نبی نے جو بھی بات کہی ہے نا، بڑی سوچ سمجھ کے، نپی تلی بڑی حساب رکھ کے کر رکھی ہے، اور وہ جو بات کرتے تھے نا، میرا تو کبھی ایمان ہے اس کے اوپر کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہی ہدایت کے اوپر جو بھی بات کرتے تھے
یعنی ان کی یہ ہوتا ہے نا بعض اوقات انسان کی اپنی وہ ایسی وہ نہیں، وہ جو بات کرتے تھے اس کے اندر کوئی حکمت ہوتی تھی اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دماغ میں اللہ تعالیٰ ان کے دماغ میں کہتے تھے اللہ تعالیٰ کہ وہ کہہ دو، وہ کہہ دیتے تھے۔ تو اس لیے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ چھوٹی چھوٹی جو یہ ہوتی ہیں ٹوائلٹ میں جانے کی دعا ہے وہ پڑھ لینے سے ہمیں تو لگتا ہے ٹوائلٹ میں جائیں گے کیا فرق پڑتا ہے، اچھا بائیں پاؤں رکھنا ہے پہلے، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، دائیں رکھا یا بائیں رکھے، ہم تو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کر رہا ہے اس ٹائم وہاں پہ جا کے، مطلب کون سا پاؤں جا رہا ہے کون سا نہیں آ رہا ہے واپس۔ اس کا لیکن ایک حساب ہے اللہ تعالیٰ نے، اور یہ دنیا کا ہم کمپیئر اس دنیا سے نہیں کر سکتے کبھی بھی۔ اس دنیا کا حساب اس دنیا کے ساتھ بالکل میچ نہیں کرتا۔ وہاں جا کے کیا ہونے والا ہے، وہاں جا کے ہمیں کیا کچھ ملنے والا ہے، اس کا حساب ہمیں سوچ کے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نبی کی جو بات ہے اس کو آخری بات سمجھ کے ہمیں اس کو پکڑ لینا چاہیے کہ یار یہ تو جو نبی نے بات کہہ دی اس سے آگے پیچھے ہو نہیں سکتی کوئی بات۔ تو اس لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم آج ان چیزوں کو سمجھیں اور اس کے اوپر غور کریں، اور بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جو دی جا سکتی ہیں، ایک نہیں ہے ہزاروں مثالیں ہیں اس کے اندر، لیکن اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہمارے پاس کہ ہم اس طرح کی لمبی چوڑی پھر ویڈیو بن جاتی ہے تو پھر اس طرح کی، میں تو ایسے ہی آج بیٹھا تھا، طبیعت تھی میری، میں نے کہا چلو یہ بات کروں گا، جس چیز سے میرے اپنے دل کے اندر اثر ہوا ہے، تو میں نے کہا کسی ہو سکتا ہے کسی بھائی کے بھی دل پہ اثر ایسی کر جائے چیز میری، کہ سورہ سجدہ ضرور پڑھنی ہے، اس کے اندر پڑھیں جا کے، یہ میرے خیال آیت نمبر شاید 5 ہے، 4 یا 5 ہوگی، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون۔ تو یہ ضرور پڑھیے گا، اور اس سے آپ کے دل کو تقویت انشاءاللہ پہنچے گی، اور کوئی سنت بھی کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ سنتیں جو ہے نا ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اور اس کا ثواب اجر جو ہے اس کے متعلق ہمیں نہیں اندازہ کہ کیا ملنے والا ہے، لیکن اس کا ایک اندازہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، اور وہ مل کے رہے گا، اور اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے کتنا ہے وہ۔ یہ میرا میسیج ہے بھائی آج کا، تو اس کے اوپر اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو معاف کیجیے گا۔ السلام علیکم۔